لیکن ترتیب اس کی ہے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، پھر معاشرہ. تو فرمایا کرتا تھا کہ ایسے مسلمان عقائد میں تو ایک تحقیق ہے، چاہے جاہل آدمی ہو، انپڑھ ہو، عامی آدمی ہو، بہرحال وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہاں بھائی پالنہار ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. قبر، حشر، جنت، دوزخ. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک مرتبہ امام راضی کی ملاقات ہوئی ابلیس سے، شیطان سے. تو اس نے کہا کہ آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، یہ اس دیہاتی کا جو کلہاڑا لیے ہوئے جا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کا کیوں؟ تو میرا ہے، میرے پاس وحدانیت، خداوندی کی 100 دلیلیں ہیں. تو اس نے کہا کہ چلتے ہیں. اس سے جو بات کی، جو پھاوڑا یا کلہاڑا لیے جا رہا تھا دیہاتی، پولیس نے کہ بھائی اللہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک. انہوں نے کہا میں 2 ثابت کر دوں تو اس نے پھاوڑا اٹھا لیا کہ تو ثابت کر، تیرا سر پھاڑ دوں گا. تو اس نے ابلیس نے توجہ دلائی، دیکھیے آپ کے پاس وحدانیت کی 100 دلیلیں ہیں، ابھی مناظرہ ہوتا، اب ایک دلیل بیان کرتے، پھر میں اس کی کاٹ کرتا، پھر آپ دوسرے دلیل لاتے، پھر میں اس کی کاٹ کرتا. آپ کے اندر اتنا تھا، آپ تو اتنی دیر تک یہ کرتے رہتے اور دلیلوں کی کاٹ میں کرتا رہتا. یہ دیہاتی یہ سننے کو تیار نہیں ہوا کہ 2 ہو سکتے ہیں. دلیل تو کی بات ہوتی ہے، سننے کو تیار نہیں ہوا. تو عقائد میں تو مسلمان ایک حد تک ہے ہی. پھر اس کے بعد عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ مشہور مسئلہ ہے. بھائی محرم کے سپاہی اور رمضان کے نمازی. نام نمازی بڑھ جاتے ہیں، جمعے میں بڑھ جاتے ہیں، عید بقرعید پہ بڑھ جاتے ہیں. رمضان کے اندر ایسے لوگ بھی روزے رکھتے ہیں کہ جو نمازوں کے بھی اہتمام نہیں کر پاتے، لیکن ماہ مبارک کے اندر روزے وہ بھی رکھتے ہیں. بہت سے لوگ زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد میں پوری نکال لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 12 پورے نہیں نکال سکے، لیکن ایک مٹھی بھر جو تو نکال ہی دیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ مسلمان عبادات سے بھی تعلق رکھتا ہے. پھر اس کے بعد میں معاملات ہیں. تو فرمایا کرتے تھے تھانوی کے علماء نے، فقہا نے معاملات کو ایک تک زندہ رکھ رکھا ہے کہ وہ حلال حرام کو بیان کرتے ہیں، معاملات کو، نکاح کو، طلاق کو، لین دین، قرض ہے، عاریت پر لینا دینا ہے، رہن کا رکھنا ہے، اور بیع و شراء، خرید و فروخت. تو معاملات کے سلسلے میں علماء فقہا اس کو ایک حد تک زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں. پھر اخلاقیات کا بھی ایک شعبہ ہے. اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس کو مصلحین، مربیین، اصحاب خانقاہ نے زندہ رکھ رکھا ہے. ان کے ہاں یہی موضوع بحث ہوا کرتا ہے، موضوع یہی ہوا کرتا ہے. اخلاقیات، ظاہری اور باطنی امراض سے آدمی نکھر جائے، صاف ستھرا ہو جائے، اور جتنی اچھی عادتیں ہو سکتی ہیں، بہترین خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ زندگی میں آ جائے. تو اخلاقیات کا پہلو. پھر 5ویں چیز معاشرت، اس کے لیے وہ خود فرمایا کرتے تھے. ابھی فی الحال سردت میں اس سے متعلق کہہ رہا تھا اخلاقیات. تو ہم لوگوں نے اخلاقیات کو مستقل ایک موضوع کے اعتبار سے تو سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے حضرات جو عقائد، عبادات، معاملات سے متعلق ہی مباحث پڑھ کے، مسائل پڑھ کر آ جاتے ہیں، تو اخلاقیات کے شعبے کے اندر بہت بڑی کمی کا احساس ہوتا ہے. مستقل اپنے ہاں کابر کے ہاں نے دیکھا، جو بڑی لائبریریاں ہیں وہاں دیکھا، اخلاقیات پر مستقل طور پر کتابوں کے ذخائر ہیں، بھرے پڑے ذخائر. امریکہ میں ہے اقوام متحدہ کا دفتر،
اس پر جلی قلم سے یعنی موٹے حروف سے بہت سارے اشعار لکھے ہیں شیخ سعدی کے. اخلاقیات سے متعلق ہیں. وہ اخلاقیات پر اور عشق و محبت پر جتنا فارسی زبان میں لکھا گیا اتنا کسی زبان میں نہیں لکھا گیا. تو اخلاقیات سے متعلق ہی در حقیقت یہ کتاب ہے. یہ معارف صوفیہ، اس میں چند کتابوں کو جمع کر دیا، ان کی تلخیص کر دی مولانا قمر الزمان صاحب نے. کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تلخیص ترصیع الجواہر المکیہ فی تزکیۃ الاخلاق المرضیہ علامہ شیخ عبدالغنی نابلسی کی، اور ایک لفظ صوفی کی تحقیق پر ایک کتاب چاہے اس میں پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب کا. ایک تلخیص تصوف و نسبت صوفیہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی کا. ایک النصیحۃ للمسترشدین امام ابو القاسم عبد الکریم قشیری نیسابوری، ان کی بھی بڑی موٹی کتاب ہے. اتنی موٹی کتاب ہے میں نے جامعہ میں دیکھ دی اخلاقیات کے عنوان پر تصوف کے معاملے میں. ایک ہے تلخیص ارشاد الملوک ترجمہ امداد السلوک، اس کے 2 ترجمے کیے ہیں. یہ حضرت گنگوہی نے تو کسی عربی کتاب سے فارسی میں کیا تھا، پھر اس کا ترجمہ مولانا شیخ علی بلند شہری مولانا شیخ علی صاحب میرٹھی نے بھی کیا ہے، اور ایک پروفیسر عبدالمغنی صاحب جیپوری نے بھی کیا تھا. تلخیص اکمال الشیم شرح اتمام النعم مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی تیسر المنطق والے. ایک اس میں رسالہ ایک ہے تلخیص تجدید تصوف و سلوک مولانا عبدالباری ندوی صاحب. ایک ہے خلاصہ تصوف ملفوظات حضرت تھانوی. ایک ہے تصوف و سلوک کی حقیقت شیخ الاسلام حضرت مدنی. ایک ہے اس میں تسہیل قصد السبیل یہ حضرت تھانوی کا رسالہ ہے، لیکن چونکہ زبان اس کی عوام الناس کی سطح سے اوپر کی تھی، بلکہ مولویوں کی سطح سے بھی اوپر کی تھی، تو اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے اس کو آسان بنایا ہے، تسہیل کی ہے. وہ چل رہا ہے آج کل. خلاصہ دستور العمل، تہجد کے بعد 12 تسبیح یعنی وہی 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی جس کو نفی اس بات کہتے ہیں، اور 4 تسبیح الا اللہ کی جس کو اس بات کہتے ہیں، اور 6 تسبیح اللہ اللہ کی. یہ مجموعہ تو ہوا 12 اس کو بولتے ہیں. 12 تسبیح بھی کہتے ہیں، 12 تسبیح بھی کہتے ہیں، اور پڑھی جاتی ہیں 13. تو آخری ایک تسبیح وہ تکمیل تتمے کے طور پر ہوتی ہے کہ کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس سے اس کی پورتی اور تلافی ہو جائے. تہجد کے بعد 12 تسبیح، بعد نماز فجر تلاوت قرآن شریف، اور ایک منزل مناجات مقبول کے بعد ذکر اللہ اللہ کا 12,000 سے لے کر 24,000 تک. مناجات مقبولی حضرت تھانوی کی کتاب ہے دعاؤں سے متعلق. جس طرح الحزب العظم ہے، الحزب العظم حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت زیادہ عام ہے، چونکہ یہ محدث اور فقیہ ملا علی قاری حنفی کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے. دعاؤں کا ذخیرہ ہے، قرآن پاک کی آیات، احادیث معصورہ مسنونہ مقبولہ دعائیں. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا ہے اس دن بھی وہ، اور گاڑی میں طبیعت بگڑ گئی تھی ڈاکٹر کے جاتے ہوئے، اس وقت بھی یہ الحزب العظم کا ورد فرما رہے تھے. ایک منزل مناجات مقبول کے بعد ذکر اللہ اللہ کا 12,000 سے لے کر 24,000 تک. بعد عصر پیر کے پاس حاضر رہنا یا جنگل وغیرہ کی سیر کرنا اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا. بعد مغرب مراقبہ موت، باقی جو وقت بچے اس میں درود شریف پڑھنا بلا تعداد. مراقبہ موت بھی بہت مفید ہے. آدمی استحضار کرے موت کے حالات کا، تو اس سے دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف دھیان انسان کا جمتا ہے. اب آج کل فضائل اعمال فضائل صدقات جلد 2 چل رہی ہے، اس کو تعلیم میں اس میں موت کا ذکر چل رہا ہے کئی دن سے، اور بہت سے لوگ موت کے ذکر کو منحوس سمجھتے ہیں. تو حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تو نام لے کر کے بتلایا تھا، مجھے نام یاد بھی ہے. تو انہوں نے بتلایا ایک نواب صاحب کو تو خیر انتقال ہو گیا تھا، ان کی کوٹھی میں دوسرے نواب صاحب خیر جو بیٹھتے تھے، ایک نواب صاحب وہ نواب صاحب بڑے جو تھے وہ انتقال کر گئے. تو ان نواب صاحب کے حواریین عمرا وزراء رؤسا وغیرہ وہ عصر کے بعد آ کر کے وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کوٹھی میں دربار کی طرح سے تھی
कोठी में आगे बैठ जाया करते थे, ज़रा नशे मजलिस हो जाया करती थी। वो क्या हुआ फिर वहाँ पर तो साहब नवाब साहब आकर के बैठने लग गए। एक बार आ गए एक दिन तो एक इत्तेफाक समझे उन्होंने, वो तो दूसरे दिन फिर नवाब साहब आकर के बैठ गए। 2 दिन होगा 3 दिन। तो इनको अंदाज़ा हुआ कि यार नवाब साहब को भी अब ये जगह पसंद आ रही है बैठने उठने के लिए। और नवाब साहब का आना रोज़ाना बैठने का मतलब ये है कि बेतकल्लुफ़ी तो रहेगी नहीं, तो जो आपस में बैठने का मकसद था भी बेतकल्लुफ़ी के साथ आपस में बातें हों वो तो हो नहीं पाएंगी। और नवाब साहब जगह छोड़ को दिया नहीं उनको, वो तो तीसरे दिन भी आ गए। तो एक थे उनमें बड़े नवाब साहब के मुतालिक उन्होंने कहा मैं कल इलाज कर दूँगा नवाब साहब का भी। तो असर के बाद खैर वो ये लोग बैठे हुए थे, नवाब साहब भी आकर के बैठ गए। इन्होंने मुँह बिगाड़ लिया, अपना मुँह बना लिया और अब गमज़दा कर लिया। नवाब साहब ने कहा अभी क्या हो गया सर? कि सरकार मुझे वो मंजर याद आ रहा है जब सरकार आली जाह नवाब साहब मरहूम कि इसी जगह पर और इसी वक्त में बैठे हुए थे, असर के बाद का वक्त था वो, और इसी जगह पर वो तशरीफ़ फरमा थे और उनकी तबीयत बिगड़ी थी, फिर वो आखिरी वक्त उनका हुआ था। बस वो मंजर याद आ गया बचा। दूसरे दिन से नवाब साहब ने आने बंद कर दिया तो जगह ही बनू से। तो मौत के जिक्र को, तज़किरे को, सोच को अपने यहाँ मनहूस समझा आने लगा। बाकी जो वक्त बचे उसमें दरूद शरीफ पढ़ना बिला तादाद, अगर ज़रूरत हो तो शुक्र अच्छा परहेजगारी का ख्याल रखना, जिक्र की पाबंदी करना, गुनाहों से और अल्लाह की याद न रहने से बचना और इन गुनाहों से ख़ास कर बचना, यानी लोगों के दिखलावे के लिए कोई अमल करना, अपने को बड़ा समझना, फ़ख्र करना, अपने जी में अपने कमालात पर खुश होना और नफ्स का भूलना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, बेकार बातें करना और लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना और नामहरम पर नज़र डालना, उसका ख्याल दिल में लाना, बहुत गुस्सा करना, कजखुल्क़ी से रहना, दुनियावी ताल्लुक़ात बढ़ाना और जो बातें इस किस्म की हों उनसे बचना। और बक़िया फ़हरिस्त ये है। निस्बत बातनी हासिल होने तक वाज़ और पढ़ाने वगैरह को तर्क करना, ये सबके लिए नहीं है, ख़ास हालात में है, ख़ास हज़रात के लिए है। और फ़ज़ाइल अमाल में तो हज़रत शेख ने वाक़या भी लिखा है इस पर, तो कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे और दर्स तदरीस दिया करते थे। वो किसी से बैत हुए, उन्होंने उनसे ये चीज़ भी छुड़वा दी और फिर मालूमा की तिलावत करते थे वो भी छुड़वा दिया। कुछ अरसे के लिए लोगों ने इल्हाद और ज़ंदक़ा के उनके ऊपर फ़िक्र कस दिए और फिर और ज़िक्र बतला दिया। फिर बाद में उनको इजाज़त दी कि हाँ अब कुरान पाक खोलो। अब जो खोलो तो अनवारात। तो ये निस्बत बातिनी हासिल होने तक वाज़ और पढ़ाने वगैरह को तर्क करना, बिदून इजाज़त पीर के पीर मुरीद न करना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक देहाती आया, हज़रत मुफ्ती साहब फरमाया करते थे, मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब आया और कहा कि हज़रत बेत कर लो। अच्छा, हज़रत गंगोही के यहाँ भी और थानवी के यहाँ भी उलमा के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी वहाँ, और उसूल थे, ज़ाब्ते थे कि इतनी मरतबा हाज़िरी हो चुकी हो, इतने ख़त व किताब इतनी मरतबा हो चुकी हो, इतने हज़रत थानवी के तकारीर मवाइज़ छप चुके थे, इतने मवाइज़ पढ़े जा चुके हों। और लेकिन अवामुन्नास और जुहाला देहाती हजरात आते थे तो वो उनसे किसी तरह की सख्ती नहीं होती थी, बस वो जैसे ही कहते थे कर लिया करते थे। तो एक देहाती आया, उसने कहा कि हज़रत जी बैत कर लो, मुरीद बना लो। उन्होंने बैत कर लिया उसको वो बैठ गए, फिर हिलने का नाम ना ले। अब बहुत देर हो गई जब काफ़ी, तो हज़रत गंगोही ने इशारा फरमाया कि हाँ भाई क्या बात है। तो कहने लगे बस ये सोच रहा हूँ जी मुझे भी आप सिजरा पिजरा कुछ दे देते तो अच्छा होता, मुझे भी कुछ सिजरा पिजरा दे देते या दे दिया होता। तो हज़रत गंगोही ने फरमाया तुम सिजरे पिजरे का क्या करोगे? मैं तुम्हारी तरह मैं भी मुरीद बना लिया करूँगा। बग़ैर बिदून इजाज़त पीर के पीर मुरीद न करना और ज़िक्र और शुग़ल की तालीम न करना और मीज़ान कुल सब इन बातों का 2 चीज़ हैं। एक अल्लाह और रसूल के हुक्मों पर चलना, दूसरे ज़िक्र की पाबंदी करना। गुनाह से अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में फ़र्क आ जाता है।
اور یاد الہی نہ رہنے سے ذکر میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنا اصلی کام ہمیشہ تابعداری اور ذکر کی پابندی کو اور گناہ سے بچنے اور اللہ کی یاد بھلانے سے بچنے کو سمجھے. اگر ایک مدت تک اس کی پابندی رہے گی تو انشاءاللہ محروم نہ رہے گا. اور یوں تو اول ہی سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی سمجھنے لگے گا لیکن نہ گھبراوے، نہ جلدی کرے، نہ سستی کرے، کیونکہ فائدے کے لیے نہ کوئی مدت مقرر ہے نہ کوئی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. البتہ اس قدر امید کر سکتے ہیں ان دریں راہ می خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش تا دم آخر دم آخر بود کہ عنایت بات و صاحب سر بود. یعنی اس راہ میں جو قدم رکھے اس کو چاہیے کہ اس ادھیڑ بن میں لگا رہے، مرتے دم تک ایک گھڑی بے فکر نہ بیٹھے. آخر دم تک کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوگی اور بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ ابتدا میں ذرا زیادہ اور اس کے بعد کبھی کبھی پیر کی خدمت میں رہنے کا بھی اتفاق ہو جاوے تو نور علی نور ہے. اس کے پاس رہنے میں جو فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کی عادتیں اختیار کرے گا. ذکر میں، عبادت میں روح کو تازگی ہوگی، دیکھ کر کے خود بخود بھی عادت بدلنے لگتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تھانہ بھون حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور اپنا مدعا پیش کیا کہ بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت حاجی صاحب نے بیعت فرمایا تھا، لیکن حضرت گنگوئی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تہجد میں اٹھنا پڑھنا اور ذکر یہ مجھ سے نہیں ہوں گے. تو فرمایا کیا مذائقہ ہے، یہ حاجی صاحب کے یہاں بہت ملتا ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کر سکوں گا، کیا مذائقہ ہے، یعنی کیا حرج. خیر تو حضرت گنگوئی نے بھی پہلے سے طے کر لیا بیعت ہونے سے پہلے ہی. جیسے حضور پاک علیہ السلام جب بیعت فرما رہے تھے تو حضرت ہندہ نے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، تو حضور نے جب خواتین کو مستورات کو بیعت فرمایا کہ ایسا نہیں کریں گی ایسا نہیں کریں گی، تو اس میں سے کیا تھا کہ زنا نہیں کریں گی. تو انہوں نے تو حیرت سے ہاتھ کرے، انہوں نے کہا کہ زنا شریف عورت آزاد عورت زنا کرتی ہے کوئی، اس کا تصور میں نہیں تھا. وہ تو سمجھے کہ یہ تو لونڈیاں باندیاں وغیرہ ہوتی ہیں جن سے یہ کام ہوتا ہے، سب ہو جاتا ہے. حضرت شریف عورت کیوں کرتی ہے. اور حضرت عبداللہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، خود ہی نے تو پہل کری کہ مجھے بیعت فرما لیجیے. حضور نے بیعت فرمانا چاہا تو ایک دم سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ پہلے کہیے کہ میرے جو گناہ پہلے ہیں ان کا کیا ہوگا، میں جو شرک اور کفر میں نے کر رکھا ہے پہلے، اس کا کیا ہوگا. پھر حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی علیہ السلام یہدی بما کان قبلہ. تو حضرت گنگوئی جب آئے تو انہوں نے پہلے سے ہی شرط لگا دی کہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ. حضرت مولانا اسماعیل صاحب جھنجانوی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، تو وہ بھی حضرت گنگوئی سے ہوئے تھے، گئے تھے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی وہ میں مسنونہ معصورہ ادعیہ کا اذکار کا تو اہتمام کرتا ہوں، کر لوں گا، لیکن صوفیہ کے اوراد و وظائف کا اہتمام نہیں کر سکوں گا. تو گنگوئی نے فرمایا، یہ حضرت افتخار الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سنا، تو فرمایا کہ یہ تو ایسا ہے جیسے بخاری شریف پڑھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں قاعدہ بغدادی پڑھوں. آپ جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان اوراد و وظائف کی، آپ تو یہ معصورہ مقبولہ کریے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شرط لگا دی کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، نہ تو تہجد میں اٹھنا ہوگا اور نہ یہ اوراد و وظائف اتنے ہوں گے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کیا وظائف ہے، اور پھر بیعت بھی فرما لیا. رات میں حضرت حاجی صاحب کی چارپائی ادھر لگی ہوئی، ادھر حضرت گنگوئی کی لگوا دی. رات میں آدھی رات کے بعد حضرت حاجی صاحب اٹھے تہجد کے لیے. ان کو احساس ہوا، انہوں نے بھی دیکھا کہ حاجی صاحب اٹھے، وضو فرمایا، تہجد کی نیت باندھ لی. ان سے بھی رہا نہیں گیا، حضرت گنگوئی بھی اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نیت باندھ لی. یعنی طے تو کچھ اور کیا تھا، لیکن خود بخود یہ داعیہ، یہ جذبہ پیدا ہوا. ایک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھے، وہ معاملہ وہ تو مفصل ہے، مجھے پورا ابھی یاد نہیں ہے، دھندلا سا ہے. اس میں یہ ہے خلاصہ کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو اور وہ آ کر کوئی ان کو اٹھاتے جھوڑ کر کے نماز پڑھ لے.
اس کے پاس رہنے میں جو فائدہ ہے ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کی عادتیں اختیار کرے گا، ذکر میں، عبادت میں روح کو تازگی ہوگی، ہمت بڑھے گی، جو نیا حال ہوگا اس کے بارے میں پوری تسلی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں جو پاس رہنے سے خود ہی وارد ہوتے ہیں۔ موٹی بات ہے کہ مریض کا حکیم کے پاس ہونا اور دور رہنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں حکیم صاحب کے یہاں کہ جی حال کہہ کر کے خود کا تو علاج کر لیتے ہیں، نبض دکھا کے دوا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں رشتہ دار ہے ان کو یہ تکلیف ہے، اس کی بھی دوا دے دو، تو وہ کہتے ہیں لے کر کے آنا۔ تو اسی کو انہوں نے کہا کہ مریض کے حکیم کے پاس ہونا اور دور رہنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے مقام امن میں بے غش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زہے توفیق، یعنی اگر اطمینان کی جگہ اور شراب خالص محبت الہی کی اور شفقت رکھنے والے پیر کی صحبت ہمیشہ کے لیے میسر ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، یعنی اللہ تعالیٰ سچی بات کا کہنے والا اور راہ راست کا وہی دکھلانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔